नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कल मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला जिसमें बलूचिस्तान से आए हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी जो नुमाइंदा हैं, जो नुमाइंदगी कर रही हैं, डॉक्टर माहरंग बलोच, जिस तरह की वो बात कर रही थी, तो मुझे फिर एक वाक़या याद आया कि मैं सऊदी अरब में था और उन दिनों में सऊदी अरब के जो वज़ीर दाखिला शहज़ादा नाइफ वो फौत हुए। तो उनकी निस्बत से एक सहाफ़ी ने उर्दू न्यूज़ में एक वाक़या लिखा। वो लिखते हैं कि एक दफ़ा मैंने शहज़ादा नाइफ को फ़ोन किया और उनसे एक गुजारिश की और बल्कि मशवरा दिया कि जनाब, जो जो टेररिस्ट जो आपको मतलूब हैं, मेरी तजवीज़ ये है कि आप उनके नाम पब्लिक कर दें। तो इसके जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया, तो वो कहते हैं कि मैं हैरान रह गया उनकी दानिशमंदी, उनके बड़ेपन की। उन्होंने जवाब में ये दिया, उन्होंने जवाब में ये कहा कि अल्लाह की बदे, मैंने तो आपको बड़ा सियाना और बड़ा समझदार साफी समझता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस तरह की बात करेंगे। यार ये बताएं कि वो जो एक मुजरिम है उसके पीछे उसकी बेटियां भी हैं, उसकी बहनें भी हैं, उनकी माएँ भी हैं, एक खानदान है और वो मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं। उसके जुर्म में उनका क्या कसूर? अगर हम पब्लिक कर देंगे उन दहशतगर्दों के नाम जो हमें मतलूब हैं, तो उनकी बेटियों ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भी जाना है, तो क्या वहां पे वो इज्जत के साथ अपनी तालीम जारी रख सकेगी? क्या जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनका भाई या उनका वालिद वो टेररिस्ट है, तो क्या उनके रिश्ते हो पाएंगे? क्या वो इस मुआशरे में इज्जत और वकार वाली जिंदगी गुजार सकेंगे? तो लिहाजा वो हमारा अपना खानदान है, उनकी प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक बंदे के जुर्म की वजह से हम दूसरी फैमिली को किसी किस्म की सजा नहीं दे सकते। तो नाजरीन, जिस तरह डॉक्टर माहरंग बलोच साहिबा जो बातें कर रही थी, यकीन जानिए कि दिल दहला देने वाली थी कि जिन लोगों को उठाया जाता है, कई कई माह तक गैब रहते हैं, फिर अदालत में पेश होते हैं, उसके बाद उनकी मसखशुदा लाश मिलती है। बलोच खवातीन ऐसी भी हैं जो ये समझ रही है कि अब हम क्या समझे, अपने आप को बेवा समझें या खामद वाली समझें। बेशुमार बैचलर लड़कियां हैं जिनके मंगेतर उठाए गए हैं, वो इस इंतजार में बैठी कि वो आएंगे तो हम शादियां करेंगे। इस तरह के जब हालात हों और जिस तरह की फिर यहां पे हमारी निगरान हुकूमत ने या हमारे ताकतवरों ने जिस तरह का उनके साथ बिहेव किया, यकीन जानिए कि ऐसे समझ रहे थे हम कि ये बेचारे ये खुद पनाह गुज़ी हैं, किसी दूसरे मुल्क से इनका ताल्लुक है। नाज़रीन, इस जुल्म के निजाम को हम कहां कहां अप्लाई करेंगे कि क्या इससे मसाइल हल हो पाएंगे? एक शख्स है, मुजरिम है, क्लियर कि उसको सामने पेश किया जाए, अगर उसके ऊपर यह चीज साबित होती है कि वो वाकई मुजरिम है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से नौजवान बलोचों को उठा लिया जाता है, फिर उसके बाद वो मंजर आम से बिल्कुल गायब हो जाते हैं?
یہ جب منظر پہ آتے ہیں تو ان کی لاش آتی ہے، اور یقین جانیے کہ جس طرح کی وہ بات کر رہی تھی، ایک بازبین شخص کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف تھی کہ ہم اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، خواتین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ماؤں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پھر ان کی پروٹیسٹ کرنے میں بھی جو ہمارا کردار ہے یقین جانیے قابل شرم ہے۔ کاکڑ صاحب، ان کا تعلق بلوچستان سے، ان کا تعلق بلوچستان سے تو ہے لیکن بلوچوں کی غیرت سے نہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے لیکن وہ سیر سپاٹوں پہ لگے ہوئے، ان کا بھی اس حوالے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ سینٹ کے چیئرمین صاحب، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو شاید اپنے بلوچ بھائیوں سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں۔ تو ناظرین، ہم تو التجا کر سکتے ہیں اور خدا کے لیے ان بلوچ بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ان کو جو احساس محرومی ہے جو ہمارے نظام نے کر رکھا ہے، خدا کے لیے اس کے لیے آواز اٹھائیں، ان سے ہمدردی کریں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں اپنی آواز کے ذریعے کہ خدا کے لیے جس طرح کے وہاں پہ ستم ہو رہے ہیں، اگر ان کا تسلسل جاری رہا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے، کیونکہ ان حالات میں پاکستان کسی اور حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، کل آخری تاریخ تھی اپنے نومینیشن پیپرز، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی، اور جس طرح کا ایک پہلے سے بھی ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کروانے پر ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا، کل اس میں کوئی تھوڑی سی تیزی تھی، لیکن اس تیزی کے بدلے میں وکلاء کی طرف سے بڑا زبردست قسم کا رسپانس بھی آیا۔ تقریباً یہ 4 جگہوں پہ یہ واقعات سامنے آئے ہیں کہ کچھ نامعلوم افراد جو کاغذات چھیننے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو وکلاء نے اچھی خاصی ان کی چترول کی ہے، پکڑ کر خوب مارا ہے، اور یہ رسپانس آنا تھا۔ اور یہ وکلاء ہیں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، لیکن نہایت ہی بے شرمی کی بات ہے کہ اس طرح کے ہوشی ہتھکنڈے کہ کاغذ چھین کے، کاغذات چھین کے بھاگ جانا، پولیس کے لوگ جس طرح کا رویہ کر رکھا ہے، یقین جانیے یہ بچوں والا ایک ذہن لگتا ہے، یہ میچور ذہن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو دیکھی جس میں لطیف کھوسا، ان کی بیٹی اور بہو کو اریسٹ کر لیا گیا، اور پھر اریسٹ کرنے کے بعد جب پولیس وین میں بٹھایا تو بڑی ایک بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارے پولیس کا اہلکار ان خواتین کے ساتھ زبردستی بیٹھ گیا۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم کسی اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، کسی جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں؟ یعنی کہ انتہا درجے کی یہ بے غیرتی کے زمرے میں آتی ہے بات۔ یقین جانیے بعض دفعہ ہمارا بھی جہازوں کا بھی سفر رہا ہے، تو بعض دفعہ دیکھتے تھے نا کہ بورڈنگ کارڈ میں اگر سیٹ کسی خاتون کے ساتھ آ جاتی تھی تو یقین جانیے وہاں پہ بھی ہم لوگ آپس میں ہی کہتے تھے بھی خاتون کو خاتون کے ساتھ بٹھا دیتے تھے، مرد کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں ایٹیکیٹس۔ بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا نظام ہے کہ اس نظام کے تحت نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے۔ پھر اس پہ احساس بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ میڈیا میں ایک بات آ گئی، اس کو جو ذمہ دار ہے اس کو تھوڑا سا محسوس کرے۔ میرے خیال میں بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ بھی شاید ان کی سلب کر دی گئی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ
ایک وقت آئے گا کہ یہ نظام اپنی موت آپ مر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نظام انشاءاللہ اس ملک میں لائے گا جس سے ہماری عزتیں، ہماری جان، ہمارا مال محفوظ ہوگا، اور بنیادی انسانی حقوق وہ ہمیں میسر ہوں گے۔ بس اس کے لیے آپ نے اپنے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق کو پروموٹ کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔